جب بھی چاند دیکھیں تو دعا کریں۔ اگر عربی میں نہیں ہم جانتے تو اپنی زبان میں دعا کریں، اے اللہ اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند نظر آ جائے تو آپ اگر عید بقرعید میں تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاند دیکھنے کے بعد عید بقرعید، خصوصاً بقرعید ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کٹوائیں۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، ذی الحجہ کا روزہ 9 دن کے ہوتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ 1 دن کے۔ روزے کی وضاحت: 9 ذی الحجہ تک یعنی عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یعنی اس دن عید الاضحیٰ ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا یعنی 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ لہذا 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ روزے رکھنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا بہت فضیلت والا کام ہے اور مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں، ان 9 دنوں تک روزے رکھے تھے، جس کے لیے احادیث مبارکہ میں خصوصی ترغیب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ترغیب دی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اس لیے روزہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رکھا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی دنوں کے روزوں سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور ان کی تفصیل آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت: حضرت حنیدہ بن خالد رضی اللہ عنہم اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج یعنی ہماری مائیں، ازواج مطہرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن یعنی پہلے 9 دن اور عاشورہ کے 9 اور 10 محرم کے روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2437 ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوگا جو ہم اخلاص کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ ہم کریں۔ ایسا عمل کریں، ایسا عمل ہم سے ہو جس میں اخلاص بھی ہو، یعنی دل میں اخلاص، کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔